تو جس مسجد کے اندر قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی دوسری چیز پڑھی جاتی ہو، کوئی دوسری چیز بیان کی جاتی ہو، ایسی مسجد کے اندر نماز درست نہیں ہے۔ اور ایک نقطہ اور بھی بتا دوں کہ جس امام کا عقیدہ درست نہ ہو، کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ نہ درست ہو، اس امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز درست ہے، فلاں کے پیچھے نماز۔ اصول یاد رکھو کہ جو آدمی کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں رکھتا، کتاب و سنت کے مطابق اپنا عمل نہیں رکھتا، ایسے امام کے پیچھے اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنا درست نہیں، نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز لوٹائی جائے۔ اس لیے کہ نماز کا مسئلہ بہت ہی سیریس ہے۔ کتاب و سنت کا عقیدہ رکھنے والا کتاب و سنت کے مطابق اگر عقیدہ امام رکھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے، اور کتاب و سنت کے مطابق نماز نبوی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے، ورنہ نماز اس کے پیچھے درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے۔ کون سے بدعتی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ سیاسی بدعت ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ اشتر نخعی وغیرہ نماز جب پڑھاتے تھے اور حضرت علی ان کے پیچھے پڑھتے تھے اور صحابہ کرام پڑھتے تھے، سنت کے مطابق نماز پڑھاتے تھے، اس وقت وہ بدعتیں سب آئی ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ استدلال کرتے ہیں۔ تو کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ اگر آدمی رکھ رہا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق نماز نبوی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی، ورنہ آپ دوسری جو مسجد ہے جہاں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے والا امام ہے اور اس کے مطابق نماز پڑھنا، وہاں نماز پڑھیے۔ اور اگر مسجد آپ کو نہ ملے ایسی تو اس کا بھی حل اس پارے میں بتایا گیا ہے۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر کو مسجد بنا لو، اپنے گھر کو مسجد بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس کے اندر نماز پڑھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اگر آپ کو دوسری جگہ نماز پڑھنے میں قباحت محسوس ہوتی ہے شرعی، تو آپ گھر میں نماز پڑھنے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، عرب قبلہ مسجد کو بولتے ہیں، تو اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی مسجد بنا لو، اسی میں نماز پڑھو۔ ایک نقطہ اور ملا کہ عارضی طور پر کسی جگہ کو مسجد بنایا جا سکتا ہے کہ ابھی مسجد بن رہی ہے تو چلو وہاں نماز نہ پڑھ کر کے کوئی ایک خاص جگہ ہے وہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے یہاں ایک جگہ خاص کر لی گئی تھی، وہاں پر لوگ نماز پڑھتے تھے، بعد میں دوسری جگہ نماز پڑھنے لگے۔ تو کسی خاص جگہ کو وقتی اور عارضی اور ہنگامی طور پر کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے مسجد بنانا درست ہے، تاہاں کہ کوئی مسجد تیار ہو جائے۔ تو ایک تو کفرن، کتاب و سنت کے علاوہ کوئی دوسری تعلیم دی جا رہی ہے، اور زرارن، مقصد یہ کہ مسلمانوں کو تکلیف ہے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے درمیان تفریق پیدا کی جائے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسی مسجد جس کے اندر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہو، ایسی مسجد مسجد زرار ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کمین گاہ بنائی جا رہی ہو، جگہ بنائی، اڈا بنایا جا رہا ہو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، مسجد مسجد زرار ہے۔ تو یہ چار صفتیں جس مسجد کے اندر پائی جائیں، چاروں میں سے ایک وہ مسجد مسجد زرار ہے، اس کے اندر نماز درست نہیں ہے۔